اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أعني أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی علی محمد وعلى قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلى. آقا کی اور آپ دوستان کی اجازت سے خداوند متعال کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام. اور اس کے بعد میرے لیے باعث فخر ہے یہ لمحہ کہ آپ طلاب کرام کے سامنے ایک جید خطیب کی موجودگی میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہنے کا موقع میسر آیا. خداوند متعال ہم سب کی اس معمولی سی کاوش کو، آپ سب کا یہاں آنا، جن نے تلاوت کی، جنہوں نے منقبت پڑھی، ہم سب کا ذکر اہل بیت کرنا خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. خداوند متعال اس محفل کا ثواب آپ سب کے مرحومین، خصوصاً برادر عزیز کے دادا جن کی آج برسی ہے، خداوند متعال اس محفل کا ثواب ان کو ایصال فرمائے انشاءاللہ. برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف ترین آیہ و فی ہدایہ کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے. اس آیہ مجیدہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے عشق کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میری اتباع کرو. یعنی کہ خداوند متعال نے اپنی محبت و عشق کا محور و مرکز ذات رسول عربی کو بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ شیعان حیدر کرار کے پاس یہ طرہ امتیاز ہے کہ ہم جنہیں بھی مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، اور ہم جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے. ہم جن کا اقرار کرتے ہیں فقط ذات رسالت کی وجہ سے، جن کا انکار کرتے ہیں وہ بھی فقط ذات رسالت کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہادیوں نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے علماء نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. سبحان اللہ. کہ اگر
محور मोहब्बत ذات محمد عربی ہے تو پھر آپ کا ہر عمل قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جس کو مانا رسول عربی کی وجہ سے مانا، اور جس کو نہیں مانا وہ بھی رسول عربی کی وجہ سے نہیں مانا۔ دلیل ہے میرے پاس کہ کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں اپنے بابا کے جسم کا ٹکڑا ہوں۔ ہم نے سیدہ کو سیدہ کے کہنے پر بضعت رسول نہیں مانا، بلکہ ہم نے زبان رسالت سے سنا۔ نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا حصہ۔ کب کہا تھا حسنین شریفین نے کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ہم نے حسنین شریفین کو ان کے کہنے پر جوانان جنت کا سردار نہیں مانا، بلکہ ہم نے زبان رسالت سے سنا۔ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور کب کہا تھا مولا علی نے کہ جس کا میں مولا، جس کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں۔ ہم نے علی کو علی کے کہنے پر علی نہیں مانا، بلکہ ہم نے زبان رسالت سے سنا۔ نبی نے پلانوں کا منبر بنا کر علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے جس کو مانا پیغمبر کی وجہ سے مانا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے محبت کا محور و مرکز ذات رسول گرامی کو قرار دیا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ ہم جیسے نہیں تھے، ہمارے جیسے بشر نہیں تھے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت کے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیغمبر ہم جیسے نہ تھے۔ عزیزان محترم، کیا فرق تھا پیغمبر میں اور ہم میں؟ نہ پیغمبر ظاہری اعتبار سے ہم جیسے تھے اور نہ شرعی اعتبار سے ہم جیسے تھے۔ ہم جب آگے دیکھ رہے ہوں تو پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، ہم جب خواب میں ہوں تو کسی کو سنتے اور دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن پیغمبر کا یہ خاصہ تھا کہ جس طرح پیغمبر آگے دیکھ سکتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ جس طرح پیغمبر سوتے ہوئے جاگتے ہوئے کسی کو دیکھتے اور سنتے تھے، اسی طرح نیند کے عالم میں بھی رسول اللہ سن سکتے تھے اور دیکھ سکتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ فرق تھا رسول اللہ اور ہم میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا۔ لیکن امت نے رسول اللہ کو پہچانا نہیں۔ امت سے غلطی یہاں ہوئی جس کی وجہ سے آج امت فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ آج 73 فرقے بن چکے ہیں امت کے۔ یہ امت محمدیہ کے 73 فرقے کیوں بنے؟ کیونکہ امت نے رسول اللہ کو پہچانا نہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ جب امت کو پہلا محمد سمجھنا آیا تو اس امت کو درمیانی محمد بھی سمجھنا آیا، اسی امت کو پھر آخری محمد سمجھ بھی نہ آیا، اسی امت کو ان محمدوں میں سے کوئی محمد سمجھ نہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ بنیاد خراب ہو گئی، اصل پہلا محمد ہی سمجھ نہ آیا۔ ایک مثال پیش کروں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ پاکستان میں حکومت پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے۔ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو مشخص کرنا۔ یہ ادارہ اسلامی تاریخ کی چوتھی یا پانچویں یا 20ویں تاریخ کو مشخص کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ پہلی تاریخ کو مشخص کرنے کے لیے بنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ اگر امت میں اسلامی تاریخ کی پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ یہی دلیل ہماری بھی ہے کہ اگر امت مصطفیٰ پہلے محمد کو سمجھ لیتی تو امت مصطفیٰ کو درمیانی محمد بھی سمجھ آ جاتا، آخری محمد بھی سمجھ آ جاتا، اور سب کے سب محمد سمجھ آ جاتے۔ امت مصطفیٰ کو یہ محمد سمجھ اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے پہلے محمد کو نہیں سمجھا۔ ماشاءاللہ۔ اگر امت مصطفیٰ پہلے محمد کو سمجھ لیتی تو آج آخری محمد بھی ان کو سمجھ میں آ جاتا۔ عزیزان محترم، اصل امت میں یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ میں آپ کو تاریخ کے ایک باب کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ فتح مکہ کا موقع، کہ جب رسول اللہ نے مکہ کو فتح کیا 8 ہجری، جب رسول اللہ مکہ میں داخل قافلہ
رسول اللہ مکہ میں داخل ہوا چاہتا تھا. شام کا وقت تھا. رسول اللہ نے کہا کہ ہم اس وقت مکہ میں داخل نہیں ہوں گے. مکہ امن کا شہر ہے. ہم آج رات یہاں پہاڑوں پر قیام کریں گے اور انشاءاللہ صبح سفید پرچم لے کر امن کا مکہ میں داخل ہوں گے. 10,000 کا لشکر پہاڑوں میں ارد گرد پھیل گیا. تاریخ نے 2 اشخاص ذکر کیے ہیں. ایک کا نام ایک کا نام عبداللہ ابن عباس ذکر کیا ہے اور ایک کا نام ابو سفیان ذکر کیا ہے. یہ 2 شخصیں تاریخ میں ان کا نام آتا ہے. ان 2 شخصوں نے جب دیکھا کہ رسول عربی کا اتنا بڑا لشکر مکہ کو فتح کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے آپس میں ایک گوسپ، ایک آپس میں نشست کی، آپس میں گفتگو کی، ایک بات کی. اور جب ابو سفیان کے جس کی ساری زندگی اسلام کے خلاف جنگ کرنے میں گزر چکی تھی، جب اس نے ایک طائرانہ نگاہ لشکر رسول اللہ پر گزاری اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے. جب حضرت عباس نے یہ بات سنی تو ان کے چہرے پر جلال آیا. ابو سفیان کو ایک کوہنی مار کے کہتے ہیں کہ ابو سفیان، یہ حکومت نہیں رسالت ہے. اسی دن سے 2 نظریے مسلمانوں میں پیدا ہوئے. ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان. یہ مسلمان آخر تک ساتھ ساتھ چلتے آئے. ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان. کربلا میں آ کر امام حسین نے ایکسپوز کر دیا. کربلا میں آ کر امام حسین نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. کربلا میں آ کر زہرا کے بیٹے نے بتا دیا کہ اصل اسلام کون سا اسلام ہے. کیونکہ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان امام حسین کی طرف بھی آ رہی تھی، نمازیں یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نمازیں امام حسین کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی. تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی ہو رہا تھا، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی ہو رہا تھا. لیکن فرق کیا تھا ان دونوں قسم کے مسلمانوں میں؟ فرق یہ تھا کہ یزید ابو سفیان کا بیٹا تھا کہ حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا، حسین محمد کا نواسا تھا کہ رسالتی اسلام کا نمائندہ. سبحان اللہ. یہ دونوں قسم کے مسلمان آج بھی موجود ہیں. آج بھی حکومتی مسلمان بھی موجود ہیں، رسالتی مسلمان بھی موجود ہیں، یزیدی مسلمان بھی موجود ہیں، حسینی مسلمان بھی موجود ہیں. لیکن ہم تشخیص کیسے دیں؟ آپ کسی کو یزیدی مسلمان کہیں گے وہ تو آپ کے گلے پڑ جائے گا. کوئی خود سے معیار ہونا چاہیے کہ انسان پہچان لے کہ یہ یزیدی مسلمان ہے، یہ حسینی مسلمان ہے. لطف خدا یہ ہوا کہ خدا نے محرم کے چاند کو درمیان میں رکھ دیا، محرم کے چاند کو تشخیص کا باعث بنا دیا اور کہا کہ یہ محرم کا چاند، جب اس چاند کو دیکھنے کے بعد گھروں میں صف عزا بچھ جائے، سوگ کا عالم برپا ہو جائے، اپنی خوشیاں منقطع کر دی جائیں، ملتوی کر دی جائیں، تو وہ لوگ جو یہ کام کریں تو سمجھ جانا کہ یہ حسینی مسلمان ہے. اور وہ لوگ جو اس محرم کی مخالفت کرتے نظر آئیں، غم حسین کی مخالفت کرتے نظر آئیں، سمجھ جائے کہ یہ حکومتی مسلمان ہے. عزیزان محترم، اگر امت پہلے محمد کو صحیح سے پہچان لیتی، اگر ان کی نیت رسالت کو پہچاننے کی ہوتی تو آج امت میں اتنی فرقہ بندی نہ ہوتی، اتنا تفرقہ نہ ہوتا. میں ایک اور مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ مثلا میں ایک دوست کے پاس اپنے کسی ذاتی کام کی غرض سے گیا. جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں اپنے کام میں مشغول تھا، لیکن وہ دوست پذیرائی کے ساتھ ساتھ ایک البم اٹھا لائے اور ان میں سے ایک تصویر مجھے دکھائی کہ آغا یہ بتائیں کہ یہ کس دوست کی تصویر ہے. تو کیونکہ میری توجہ تھی اپنے کام کی طرف، میں تصویر کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، تو میں نے ایک سرسری سی نگاہ دوڑانے کے بعد کہا کہ معلوم نہیں کس کی تصویر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے قریبی ایک دوست ہیں، انہی کی تصویر ہے. میں نے کہا اچھا ہوگی انہی کی. لیکن کیونکہ میری توجہ اپنے کام کی طرف تھی، میں اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں رکھ رہا تھا. انہوں نے پھر ایک اور تصویر دکھائی، کہا آغا یہ پہچانے یہ کس کی تصویر ہے. میں نے کہا یہ بھی میں نہیں پہچان سکا کس کی تصویر ہے، آپ بتائیں. کہا آغا کیا ہو گیا ہے، یہ بھی انہی کی تصویر تو ہے جن کی ابھی پچھلی دکھائی آپ کو.
میں نے کہا اچھا شاید ہو، کیونکہ میری توجہ تھی اپنے کام کی طرف، میں ان کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا۔ پھر انہوں نے ایک اور تصویر دکھائی، کہا قبلہ یہ پہچانی یہ کس کی تصویر ہے؟ میں نے کہا نہیں جناب یہ بھی نہیں پہچانی۔ کہا جناب کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ انہی کی تصویر تو ہے جن کی دو پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں، کیونکہ میری توجہ تھی اپنے کام کی طرف۔ یہی مثال آپ اس طرف لے چلیے کہ بنو امیہ اور بنو عباس ان کی توجہات رہیں اپنی حکومت کی طرف، ان میں سے کسی نے خالصاً طور پر رسول اللہ کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ خالصتاً طور پر رسول اللہ کو پہچان لیتے، اگر پہلے محمد کو پہچان لیتے تو ان کو درمیانی محمد بھی سمجھ آ جاتا، ان کو آخری محمد بھی سمجھ آ جاتا، اور ان کو تمام کے تمام محمد سمجھ آ جاتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج بھی یہ لوگ جب اپنے رسول کی تعریف کرتے ہیں تو تعریفی کلمات یہ ادا کرتے ہیں کہ سلام ہو اس نبی پر کہ جس کے گھر نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا، پر نالے کا پانی گھر میں بہتا تھا، اور میرے نبی کو جاہل کے معنی میں امی کہتے ہیں، یہ تعریف کرتے ہیں۔ ان سے اگر ہم ذات رسول عربی کی شناخت کرنا چاہیں تو کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک درد دل ہے طالب علم کا کہ اگر کسی جوہر کی شناخت معلوم کرنی ہو تو لازم ہے آپ پر کہ کسی جوہری سے اس کی معلومات لیجئے، کسی ایسے شخص سے کوہ نور کی قیمت معلوم نہ کیجئے کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی 500 کا نوٹ نہ دیکھا۔ اگر آپ اس سے کوہ نور کی قیمت معلوم کرنا بھی چاہیں گے، اگر وہ بہت لمبی چھلانگ لگائے گا بھی صحیح تو کہے گا 10,000 کا۔ جس نے اپنی زندگی میں 500 کا نوٹ نہ دیکھا ہو وہ کیا بتائے گا کہ کوہ نور کی قیمت کیا ہے؟ جن لوگوں کے پاس فضائل کا ایک ٹکا نہ ہو وہ کیا بتائیں گے کہ میرے رسول کی شان کیا ہے؟ رسول کی شان اگر معلوم کرنی ہے تو ہماری زبانیں بھی اس امر سے قاصر ہیں۔ رسول کی شان سننی ہے تو آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ رسول کی شان بیان کرنے کے لیے کم از کم قصیدہ قرآن ہونا چاہیے اور ثناخواں خدا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے محمد؟ قرآن یہ کہتا ہے میرا محمد وہ ہے کہ جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشاہا ہے، جس کی زبان ما ینطق عن الہوا ہے، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک کا مصداق ہے، جس کے ہاتھ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے تحت اللہ کے ہاتھ ہیں، جس کی مشیت ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے تحت اللہ کی مشیت ہے، جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہے، جس کی انتہائے سفر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی ہے، جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ہے میرا محمد۔ محمد کو پہچاننا ہے تو قرآن سے پہچاننا ہے، اور جب پہلا محمد سمجھ میں آ گیا تو آج آخری بھی محمد سمجھ آ جائے گا۔ عزیزان محترم، یہیں سے یہ قرآن کی چند آیات آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ خداوند متعال نے قرآن میں 2 اعضائے رسول کو اپنے اعضا قرار دیا۔ ایک دفعہ فرمایا کہ یہ جو رسول بول رہا ہے یہ رسول نہیں بول رہا، یہ میں بول رہا ہوں۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ یہ جو رسول کنکر مار رہا ہے یہ رسول نہیں مار رہا بلکہ یہ میں مار رہا ہوں۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول اللہ کے 2 اعضائے جسم کو اپنے اعضا سے تشبیہ دی ہے کہ یہ رسول اللہ کے اعضا نہیں بلکہ گویا میرے اعضا ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں رسول اللہ کے فقط ان 2 اعضا کو، زبان کو اور ان ہاتھوں کو اپنے اعضا قرار دیا؟ آئیے اگر اس کا فلسفہ معلوم کرنا ہے تو آپ کو میدان غدیر لے چلتے ہیں۔ میدان غدیر ہے، پلانوں کا منبر ہے، اسی ہاتھ کو کہ جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اسی زبان سے کہ جس کو اللہ نے اپنی زبان قرار دیا، رسول اللہ نے مولا علی کو بلایا، انہی ہاتھوں سے علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا، اسی زبان سے کہ جس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، اسی زبان سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔
گویا کہ ولایت و امامت کا اعلان اللہ کی طرف سے تھا. اس کے بعد آیا نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو. عزیزان محترم، ہم سے خطا کہاں ہوئی؟ اس امت سے خطا کہاں ہوئی کہ آج یہ امت تفرقے در تفرقے میں پڑی ہوئی؟ امت سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے محمد کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. اگر ہم اپنے رسول کو پہچان لیتے، اگر یہ امت اپنے رسول کو درک کر لیتی، تو بازاروں میں رسول زادیاں نہ آتی. عزیزان محترم، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ یقیناً ایک معجزہ ہے. معجزے کی تعریف علماء کرتے ہیں کہ ہر فوق العادہ امر کو معجزہ کہا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو روز روز نہ ہو اور ہو جائے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، یہ عزاداری کیسے معجزہ ہے؟ چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گا کہ انسان، یہ فطرت کا اصول ہے کہ انسان اسے روتا ہے جسے دیکھتا ہے. انسان کبھی اسے نہیں روتا جسے دیکھا نہ ہو. اگر ایک گھر میں چھوٹا بچہ ہو اور اس گھر میں کوئی بزرگ فوت ہو جائے تو وہ دوسروں کو دیکھا دیکھی وہ بھی رونے لگتا ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ ہمارے گھر کا ایک فرد چلا گیا. اسی طرح اگر ایک جوان بھائی کا دوسرا جوان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو گھر میں ایک کوہرام بپا ہوتا ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی یہ دوسرا بھائی بھی مر جائے گا. لیکن اگر اسی بھائی کو کہا جائے کہ بیٹا تمہارے پیدا ہونے سے قبل تمہارا ایک اور بھائی بھی تھا جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تھا، جب اس بھائی پہ اتنے آنسو بہا رہے ہو تو چند آنسو اس بھائی پہ بھی بہا لو. تو وہ یہی کہے گا کہ جب میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں تو میں اس پر کیوں رو. اسی طرح فطرت کا ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ جس کو زمانہ گزر جائے اس کو کوئی نہیں روتا. اگر کسی گھر میں کوئی جوان بیٹا مر جائے، پہلے دن آپ جائیں گے تو آپ کو چیخیں اور گریہ ملے گا. 40ویں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو فقط رونا ملے گا، چیخیں ختم ہو چکی ہوں گی. 1 سال بعد آپ جائیں گے تو آپ کو قریبی رشتہ دار ذکر کرتے ہوئے ملیں گے. لیکن چند سال گزریں گے کہ ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بہن بھائی کو بھول جائے گی، باپ بیٹے کو بھول جائے گا. لیکن فطرت کے یہ دونوں اصول ذکر امام حسین کے برخلاف جا رہے ہیں. مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اکبر کو زین سے گرتے ہوئے دیکھا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اصغر کو تیر لگتے ہوئے دیکھا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول زادیوں کو درباروں میں اور بازاروں میں آتے ہوئے دیکھا؟ فطرت کا اصول تو ہم سے یہ تقاضا کرتا تھا کہ اس واقعے کو اتنا عرصہ ہو گیا اور ہم نے نہ دیکھا یہ کام ہوتے ہوئے، تو فطرت کا اصول ہم سے یہ تقاضا کرتا تھا کہ آج تو حسین کا نام لینے والا کوئی نہ ہونا چاہیے. 1400 سال گزر گئے واقعہ کربلا کو. فطرت کا اصول ہم سے یہ تقاضا کرتا تھا کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن عزیزان محترم، ادھر میں نے امام حسین کا نام لیا، ادھر میں نے علی اکبر کا نام لیا اور آپ کی آنکھوں سے گریہ شروع ہو گیا. گویا مشاہدہ یہ بتاتا ہے جیسے کل کی بات ہو. عزیزان محترم، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا چیز ہے. یعنی ماننا پڑے گا کہ کوئی سپر طاقت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ یہ نام زندہ رہے، اور وہ طاقت خداوند متعال کی طاقت ہے. کیونکہ خداوند متعال نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اے حسین، تو نے کربلا کے میدان میں میرے ذکر کو بچایا. اے حسین، کربلا کے میدان میں تو نے میرے نام کو بچایا. اے حسین، تو نے میری خاطر اپنا اکبر قربان کر دیا.
اے حسین تو نے میری خاطر اپنا ننھا اصغر قربان کر دیا، اے حسین تو نے اپنا خانوادہ قربان کر دیا، اب وعدہ پروردگار ایفا ہوگا۔ اے حسین تو نے میری خاطر اپنا گھر لٹا دیا، تو نے میرے نام کی خاطر اپنا نام مٹا دیا، اے حسین اب قیامت تک جہاں جہاں اللہ اکبر ہوگا وہاں وہاں حسین حسین میں کرواؤں گا۔ اے حسین تو نے میری خاطر اپنا گھر لٹا دیا، اے حسین اب پوری دنیا میں فقط گھر دو ہوں گے، یا میرا گھر مسجد ہوگا یا تیرا گھر امام بارگاہ ہوگا۔ اے حسین تو نے میری خاطر پیاس کو برداشت کیا، اے حسین قیامت تک نہ کسی نبی کے نام کی نہ کسی ولی کے نام کی، اے حسین اگر سبیل لگے گی تو حسین تیرے نام کی لگے گی۔ عزیزان محترم، یہ وعدہ ہے، وعدہ خداوندی کے جو آج ایفا ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور امام کے کنبے کی پیاس ہمیں یاد ہے۔ عزیزان محترم، علامہ نقن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں مرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا جینا مشکل تھا۔ آل محمد کی پیاس کو اس قدر ذکر کیا گیا، اسی میں سے چند جملے بیان کرنا چاہوں گا کہ پیاسے امام حسین اور کنبہ امام حسین کی حالت یہ تھی کہ جن بچوں کے منہ کھلے ہوئے تھے ان کے بند نہ ہوتے تھے، اور جن بچوں کے منہ بند تھے ان کے کھلتے نہ تھے۔ عزیزان محترم، اب سن لیے یہ جملہ، علامہ نقن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں روز عاشورہ مرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا جینا مشکل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو شہید جتنی دیر زندہ رہا اتنی دیر